الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات ہیں جو لوگوں کے درمیان پھیل چکی ہیں۔ ان کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ ان خرافات سے بچنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ میرے بزرگوں، اس مہینے کے اندر جو چیز صحیح سند کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر کو اتنا بڑھا دیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پالیں۔ گویا کہ کئی مہینے پہلے سے رمضان کی آمد کا اشتیاق ہوا کرتا تھا۔ بہرحال یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے، یہ دعا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے شروع رجب کے اندر نہیں پڑھا تو وہ آج پڑھ لے۔ اس کے علاوہ امت کے اندر جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کی کوئی بھی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 27 رجب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معراج کی رات ہے، اور 27 رجب کی رات کو جاگنا اسی طرح فضیلت والا سمجھا جاتا ہے جیسا کہ شب قدر کے اندر جاگنے کو سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے شب قدر کی فضیلت ہے ایسے ہی 27 رجب کی رات کی بھی وہی فضیلت ہے کم و بیش۔ اس کے علاوہ 27 رجب کی رات میں نماز پڑھنے کے بہت سارے طریقے لوگوں نے ایجاد کیے کہ 27 رجب کی رات کو اتنی رکعت پڑھی جائے، فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، اس رات کو فضیلت والا سمجھنا اور 27 رجب کی رات میں نوافل کی اپنی طرف سے ترتیب دینا، یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں، شریعت کے اندر ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے
کہ 27 رجب کی رات کو جو شب معراج سمجھی جاتی ہے، اس کو یقینی طور پر شب معراج نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایات ہیں وہ مختلف ہے۔ بعض روایات کے اندر ربیع الاول کے مہینے کا تذکرہ ہے، بعض روایات کے اندر رجب کا تذکرہ ہے، بعض روایات کے اندر کسی اور مہینے کا تذکرہ ہے۔ جب روایات مختلف ہیں تو یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 27 رجب کی رات ہی معراج کی رات ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح فضیلت والی رات ہوتی تو اس کے اندر بھی خاص احکام اللہ کے نبی کی طرف سے بیان کیے جاتے اور اس مہینے کو اور اس رات کے محفوظ کرنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن نہ مہینے کا اہتمام کیا گیا، نہ رات کے محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب معراج شب قدر کی طرح فضیلت والی رات نہیں ہے۔ چلو اگر یہ تسلیم کر لیں ہم کہ 27 رجب کی رات ہی معراج کی رات ہے، اور یہ وہی رات ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، 27 رجب کی رات ہی کو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا، اپنا قرب عطا کیا، امت کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں 27 رجب کی رات کو ہوئیں، تو آپ پھر سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ سن 5 نبوی کے اندر پیش آیا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبی بنانے کے 5ویں سال یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام 18 سال تک دنیا کے اندر زندہ رہے، لیکن ان 18 سالہ زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، سیرت اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تو 18 سالہ زندگی کے اندر کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شب معراج کو فضیلت کی رات سمجھ کر کے منایا ہو، یا آپ نے اس کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا صحابہ کو تاکید کی ہو۔ کہیں 18 سالہ زندگی کے اندر یہ بات نہیں ملتی۔ چلیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، آپ اس کے آگے چلیں، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام دنیا کے اندر زندہ رہے، 100 سال تک، لیکن اس پوری صدی کے اندر ایک بھی واقعہ ایسا نہیں مل سکتا آپ کو کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ صحابہ کرام نے شب معراج کو 27 رجب کی رات کو فضیلت والا سمجھا ہے، یا صحابہ کرام نے اس رات کے اندر جاگ کر کے اہتمام کیا ہو۔ ایسا کوئی بھی واقعہ اس رات کے اندر نہیں مل سکتا، پوری صدی کے اندر، پوری صدی میں۔ اب میرے بزرگوں، جب اللہ کے نبی نے کوئی خاص حکم نہیں دیا، آپ نے 18 سالہ زندگی میں کبھی اہتمام نہیں کیا، صحابہ کرام کی 100 سالہ زندگی، پوری صدی کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ اب اگر کوئی آدمی شب معراج کے اندر عبادت کا اہتمام کر کے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس رات کی فضیلت نہیں بیان کی لیکن میں اس کو بیان کرتا ہوں، نعوذ باللہ، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ دین کا شوق رکھتا ہوں، صحابہ کرام سے زیادہ عبادت کا ذوق ہے، تو یاد رکھیں اس سے بڑا بے وقوف اور پاگل کوئی نہیں ہو سکتا۔
کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اردو کے اندر ایک مثل اور کہاوت ہندوستان کے اندر مشہور ہے، آج لوگ اس کے معنی بھول گئے۔ کہاوت کیا ہے؟ بنیے سے سیانہ سو باولا، یعنی کوئی یہ کہنے لگے کہ میں بنیے سے زیادہ تجارت کے معاملے میں معلومات رکھتا ہوں، میں تجارت کے گر بنیے سے زیادہ جانتا ہوں، تو فرمایا اس سے بڑا باولا اور پاگل کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیے سے زیادہ تجارت کے گر کوئی اور نہیں جانتا، کوئی اور اتنی واقفیت نہیں رکھتا۔ یہ تو ایک ضرب المثل کی بات تھی۔ اگر آپ دین کے معاملے کو دیکھیں تو صحابہ کرام سے زیادہ، تابعین سے زیادہ، تبع تابعین سے زیادہ دین کی معلومات رکھنے والا، دین کا شوق رکھنے والا، اللہ کی عبادت کا ذوق رکھنے والا کوئی نہیں مل سکتا۔ جب صحابہ کرام نے 27 رجب کی رات کو شب معراج مان کر کے عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کیا تو آج ہم کیوں اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں؟ میں خود جب بمبئی کے اندر آیا پہلی مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ 27 رجب کی رات کو مسجدوں کے اندر بھیڑ ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ معلوم کیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ 27 رجب ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، ہمارے علاقے کے اندر یہ چیز نہیں ہوا کرتی۔ تو میرے بزرگوں، 27 رجب کی رات کو فضیلت والی رات سمجھنا شب قدر کی طرح یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح 27 رجب کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ سمجھا جاتا ہے عاشورہ اور عرفہ کے روزے کی طرح۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے عاشورہ اور عرفے کا روزہ فضیلت والا ہے، ایسے ہی 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا خیال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ ایک یا دو روایات سے جو کمزور اور ضعیف ہیں ان سے ثابت ہے، بلکہ اس کے علاوہ صحیح سند سے کسی بھی روایت سے یہ بات ثابت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ 27 رجب کو لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ سمجھتے ہیں، تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت انسان تھے، ان کے یہاں دین کے سلسلے میں ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا۔ جب سنا کہ لوگ اس دن کے روزے کو فضیلت والا سمجھتے ہیں تو فوراً اپنے گھر سے نکلے اور جو آدمی ملتا پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ میرے سامنے کھانا کھا کر کے بتاؤ، میرے سامنے پانی پی کر کے بتاؤ کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ پکڑ کر کے سختی کے ساتھ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ مت سمجھو، ہاں اگر کوئی آدمی عام دنوں کی طرح نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن عام دنوں کے مقابلے میں 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کیا کہ لوگوں کو کھانا کھلا کر کے یہ ثابت کیا تاکہ بدعت کی جڑ ہی کٹ جائے، بدعت کی جڑ کو کاٹنے کی کوشش کی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلیے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر میں نے 27 رجب کی رات کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر لی، دن میں روزہ رکھ لیا، تو کون سا برا کام کر لیا؟ کیا میں نے چوری کر لی؟ کیا میں نے ڈاکہ ڈال لیا؟ کیا میں نے شراب پی لی؟ میں نے اللہ کی عبادت ہی تو کی ہے، دن میں روزہ ہی تو رکھا، اس میں کیا خرابی ہے؟ تو یاد رکھیں
کہ سارے دین کا خلاصہ اور سارے دین کا نچوڑ اگر دیکھا جائے تو اتباع کے اندر ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے یہ سمجھانا چاہا کہ دیکھو سارے دین کا خلاصہ اتباع کے اندر ہے. روزہ رکھنے میں کچھ نہیں رکھا، نماز پڑھنے میں کچھ نہیں رکھا. اگر ہم کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے، ہم کہیں روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے، ہم کہیں نماز پڑھو نماز پڑھنا عبادت ہے، ہم کہیں نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے. تو گویا کہ کسی بھی چیز کے اندر اللہ کے حکم کو دیکھا جائے گا، اللہ کے حکم کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھ کر کے رات میں عبادت کر کے کیا غلط کر لیا، تو یاد رکھیں کہ غلط نہیں کیا، لیکن یہ سوچیں کہ اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، اس لیے اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اور اپنی طرف سے کسی چیز کو لازم کر لینا، اسی کا نام بدعت ہے. جب 27 رجب کی رات کو جاگنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، روزہ رکھنا ثابت نہیں صحیح سند کے ساتھ. اب ہم رکھ رہے ہیں تو گویا کہ اپنی طرف سے اس چیز کا التزام کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے کسی چیز کا التزام کرنا اسی کا نام بدعت. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ بدترین چیزوں کے اندر سب سے بدترین کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی ہے. اس لیے میرے بزرگوں، جو چیز مشہور ہو گئی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. یہ تو دو چیزیں ہو گئی، 27 رجب کی رات کو معراج کی رات سمجھ کر کے جاگنا، دوسرے 27 رجب کا روزہ رکھنا. ایک تیسری چیز اور اس مہینے کے اندر بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے اور فرض و واجب کا درجہ اس کو دیا جاتا ہے، وہ ہے کنڈے کی رسم. اس کی تو کوئی بھی اصل و بنیاد ہی نہیں. کہاں سے یہ کنڈے کی رسم آئی کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں، لیکن دھڑلے سے کنڈے کی رسم کی جا رہی، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے کے اندر کنڈے کی رسم کو کر کے سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی عبادت کر لی. چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، گناہ سے بچے یا نہ بچے، لیکن کنڈے ضرور کرے گا. اگر کنڈے نہیں کرتا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ کہنے لگے کہ بھائی کنڈے مت کرو، اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، اور وہ خود بھی نہیں کرتا، تو اب اس کو لعنت ملامت کی جاتی ہے کہ یہ تو وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا. حالانکہ اس کی اصل کیا ہے کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں. میں بتاتا ہوں. احسن الفتاوی کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو کنڈے کی رسم ہے جو اس رجب کے مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہے، یہ کنڈے کی رسم دشمنان صحابہ کی ایجاد کردہ رسم ہے. کیسے؟ ایک فرقہ ایسا گزرا ہے، ایک طبقہ آج بھی ہے، وہ فرقہ آج بھی ہے، شیعوں کا طبقہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے نفرت تھی، ان کو دشمنی تھی اللہ کے نبی کے صحابیوں سے، اور آج بھی ان کے یہاں حضرت علی کے علاوہ دیگر صحابہ کو گالی دینا ثواب سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو رسم ہے کنڈے کی، یہ دشمن صحابہ کی ایجاد کردہ رسم ہے. کیسے؟ کہ 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو دشمنان صحابہ نے ان کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس چیز کا اہتمام کیا،
اور یہ ترتیب انہوں نے بنائی کہ ہم ہر گھر کے اندر شیرینی کا اہتمام کریں، لیکن چونکہ اس زمانے کے اندر اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ شیرینی کو اعلانیہ تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ ایک دوسرے کے گھر میں جا کر کے جہاں اس کو رکھا گیا کھا کر کے ایک دوسرے پر اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ یہ چیز چلتی رہی اور وہ فرقہ، وہ طبقہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہر سال رجب کے مہینے میں یہ رسم کر کے خوشی کا اظہار کرتا رہا۔ لیکن جب دھیرے دھیرے یہ چیز عام ہوئی اور منظر عام پر آئی تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے؟ تو اب انہوں نے اس چیز کو منسوب کر دیا حضرت جعفر صادق کی جانب اور کہا کہ اس تاریخ کو جعفر صادق نے اپنی فاتحہ کا حکم دیا تھا۔ حالانکہ میرے بزرگوں، اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھی جائے تو 22 رجب کو گونڈے ہوتے ہیں، 22 رجب کو حضرت جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حضرت جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے 22 رجب کو، نہ وفات ہوئی ہے، کیونکہ 8 رمضان سن 80 یا 83 کے اندر حضرت جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے اور شوال کے مہینے میں 148 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو حضرت جعفر صادق کا اس تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن پردہ پوشی کے لیے جو لوگ کنڈے کی رسم کرتے ہیں انہوں نے جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا اور کہا کہ انہوں نے خود اس تاریخ کو اپنی فاتحہ کا حکم دیا تھا۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ جعفر صادق کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بزرگوں، اب خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس کی ایجاد کردہ رسم ہے؟ دشمنان صحابہ کی۔ اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ کنڈوں کی رسم کو کر کے اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے بلکہ ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کو خود معلوم نہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ ان کے ذہنوں کے اندر جو چیز بٹھا دی گئی، جو چیز ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی، وہ اسی کو ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ ان کو حقیقت سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ میرے بزرگوں، اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے بھائی، یہ رسم جو ہے یہ دشمنان صحابہ نے ایجاد کی ہے۔ اگر تم اس رسم کو کرو گے تو ثواب کے بجائے تمہارے نامہ اعمال کے اندر اللہ گناہوں کی بھرمار کر دے گا۔ میرے بزرگوں، جن لوگوں نے اس رسم کو کیا اور آج امت کا ایک طبقہ ان کی دیکھا دیکھی اس رسم کو کر رہا ہے، شیطان نے ان کو اس کے اندر ملوث کیا، اس طبقے کو جو آج کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کا ایک مزاج بن چکا کہ میلہ ٹھیلے کا موقع ہونا چاہیے، کھانے پینے کا ایک موقع آنا چاہیے، پیٹ کا سوال ہے۔ تو شیطان نے اس طرح کی خرافات کے اندر امت کے اس طبقے کو الجھا کر کے رکھ دیا۔ اس لیے کسی نے کہا حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، پتہ ہی نہیں کہ کس لیے ہم کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، سمجھانے کی کوشش کریں، ورنہ تو اگر ہم نے نہیں سمجھایا، ہم نے حقیقت نہیں بتائی تو کل قیامت کے دن ہم سے بھی سوال ہوگا کہ جب تمہیں ایک دین کی بات معلوم تھی، تم نے اپنے پڑوسی کو، اپنے محلے والے کو، اپنے بھائی کو یہ حقیقت بتائی کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک بدعتی جو ہوا کرتا ہے، جو بدعت کو انجام دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ توبہ کی توفیق بھی اس کو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ گناہ ہے۔ آدمی شراب پی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے،
لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اگر آپ اس سے معلوم کریں کہ یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو صحیح ہیں، وہ کہے گا کہ میرے بھائی میں بھی جانتا ہوں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، لیکن کیا کروں، بدنصیبی سے میں ان چیزوں کے اندر داخل ہو گیا، یہ غلط خصلتیں میرے اندر آ گئی ہیں۔ لیکن ایک بدعتی جو ہے وہ بدعت کے کام کو برائی نہیں سمجھتا، وہ غلطی نہیں سمجھتا، وہ اس کو ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے۔ جب آدمی گناہ کو ثواب سمجھ کر کے کرے گا تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو سکتی۔ گنہگار آدمی گناہ کر رہا ہے، کبھی ندامت ہوگی، توبہ کی توفیق ہو جائے گی، لیکن جو آدمی ثواب سمجھ کر کے کر رہا ہے اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے سمجھانے کی کوشش کریں، اور جو بات ہم سب کے سامنے بیان کی گئی، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی مبتلا ہیں ہم ان کو سمجھائیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔